لیکچر کے آغاز سے پہلے قرآن پاک کی کچھ آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں۔ پیغمبر کو اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلاوطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو۔ تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ بھیجتے ہو اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا۔ تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بہک جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ پروسیسرز ہم نے جیسے پہلے بھی کہا کہ ڈوئل ریڈنڈنٹ پروسیسرز ہوتے ہیں۔ ایک پروسیسر کو MPU1 مائکرو پروسیسر یونٹ 1 اور پھر دوسرا مائکرو پروسیسر یونٹ 2 کہا جاتا ہے۔ پروسیسر موڈیولز تو اندر موجود ہیں، لیکن ان پروسیسر موڈیولز کے اندر ایک کمپیریٹر ہوتا ہے، ایک میموری ہوتی ہے اور ایک VNet IP انٹرفیس یونٹ ہوتا ہے اور پروسیس انپٹ آؤٹ پٹ انٹرفیس بھی ہوتے ہیں۔ ان کو ذرا آگے فگر میں سمجھتے ہیں۔ ریڈنڈنسی کیوں یوز کرتے ہیں اس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں کہ سسٹم کی سیفٹی کو برقرار رکھنے کے لیے، کہ اگر سسٹم کی وہ ورکنگ ہم کانٹینیوس لینا چاہتے ہیں تو جب ایک ماڈیول آپ کا ورکنگ سے کام چھوڑ دے گا، فیل ہو جائے گا یا اس کی مینٹیننس کرنی ہوگی تو دوسرا اس وقت ورکنگ میں آ جائے تاکہ سسٹم کی ورکنگ کنٹینیوٹی برقرار رہے۔ اب یہ پیرنٹس پیئر کنفیگریشن کیا ہے؟ تو پیرنٹس پیئر کنفیگریشن میں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ دو ہمیں معلوم ہے پروسیسر میں جو پروسیسر موڈیولز ہوتے ہیں فیلڈ کنٹرول یونٹ کے اندر وہ دو مین پروسیسرز موڈیولز ہوتے ہیں، مائکرو پروسیسر یونٹس ہوتے ہیں، اور وہ جو پروسیسر یونٹس ہوتے ہیں ان میں ایک کمپیریٹر بھی ہوتا ہے۔ وہ دونوں کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں، دونوں کی جو پروسیسنگ ہوتی ہے وہ مسلسل کمپیئر کی جا رہی ہوتی ہے۔ اگر ریزلٹ سیم ہوں تو پھر وہ موڈیولز کنسیڈر کیے جاتے ہیں کہ یہ نارمل ورکنگ میں، لیکن اگر دونوں کے ریزلٹس کمپیئر کرنے کے بعد پتہ لگتا ہے دونوں پروسیسر جو مسلسل رننگ میں ہوتے ہیں، ایک مین پروسیسر اور ایک ویٹ سٹیٹ میں جو پروسیسر ہوتا ہے جو رننگ میں تو ہوتا ہے لیکن ایکچوئل انپٹ آؤٹ پٹ پرووائڈ نہیں کر رہا ہوتا، یہ دونوں پروسیسرز کا ڈیٹا کمپیئر ہو رہا ہوتا ہے مسلسل۔ اگر دونوں کا ڈیٹا سیم آ رہا ہو تو ہم نارمل کیس کنسیڈر کرتے ہیں، ادروائز پھر یہ میسج اگر وہ دونوں کا ڈیٹا سیم نہیں آ رہا تو یہ میسج کنوے کر دیا جاتا ہے کہ پروسیسرز اس وقت صحیح کام نہیں کر رہے اور کیلکولیشن اب نارمل ہے، اور پھر جو ایکٹیو پروسیسر ہوتا ہے اس کو سوئچ کروا دیا جاتا ہے اسٹینڈ بائی پروسیسر پہ۔ ایکٹیو پروسیسر صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا، اسٹینڈ بائی پروسیسر کو ورکنگ میں لے آیا جاتا ہے۔ VNet راؤٹر کیا ہے؟ VNet راؤٹر ایک ڈیوائس ہے جو لنک کرتا ہے ڈومینز کو، VNet کی ڈومینز کو یا نیٹ ورکس کو آپس میں، یعنی ایک VNet ڈومین سے مراد ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں مختلف ڈیوائسز کا ایک گروپ ایک ڈومین کہلاتا ہے۔ تو اگر آپ کے مختلف کمپیوٹرز اور فیلڈ کنٹرول یونٹ کسی ایک گروپ میں کنیکٹڈ ہیں تو اس گروپ یا اس ڈومین یا اس نیٹ ورک سے کسی دوسرے نیٹ ورک تک اگر ڈیٹا پہنچانا ہے تو اس میں درمیان میں ہم VNet راؤٹر یوز کر سکتے ہیں اور وہ VNet راؤٹر جو ہے وہ کمیونیکیشن کروائے گا۔ اب VNet راؤٹر جو ہے وہ اس شکل کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی ایک جو کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے، یہ اس وقت آپ کو یہ جو سوئچ نظر آ رہا ہے، جیسے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک سوئچ ہی تو ہوتا ہے جس کو ہم کمیونیکیشن نیٹ ورک کہتے ہیں، وہ جو تاریں اس سے نکل کے آ رہی ہوتی ہیں ڈیوائسز کے پاس، وہ ایک گروپ بنا رہا ہوتا ہے۔ یہ جو سوئچ ہے یہ ایک گروپ بنا رہا ہوتا ہے، اور یہ دو سوئچ تو ہم نے ریڈنڈنسی کے لیے لیے ہیں۔ اگر آپ دوسرے سوئچ کو نہ بھی دیکھیں تو یہ ایک سوئچ ہی ہے جو ایک ڈومین کہلاتا ہے جس کے ساتھ سارے ڈیوائسز کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور یہ اس کمیونیکیشن نیٹ ورک کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی یعنی اس طرح کے سوئچز یا اس طرح کی ڈومین، اس سوئچ کا نام میں نے ڈومین رکھ دیا ہے، تو اس طرح کی ڈومین کو کسی دوسری دور کی ڈومین کے ساتھ یا دوسرے دور کے سوئچ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو ہمیں درمیان میں راؤٹر لگانا پڑے گا۔ اگر ہم ڈائریکٹ کنیکٹ کریں گے اور فاصلہ زیادہ ہوگا تو سگنل ڈیکے کر جائے گا۔ قریب تو اگر دو آپ کے سوئچز ہیں تو وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر دور کہیں ڈسٹنس زیادہ ہے تو پھر ڈیٹا ڈیکے کر جائے گا، سگنل ڈیکے کر جائے گا۔ اس سے بچنے کے لیے آپ راؤٹر لگاتے ہیں جو کہ سگنل ڈیکے ہونے نہیں دیتا اور وہ زیادہ فاصلے تک ڈیٹا کمیونیکیٹ کروا دیتا ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ 185 میٹر تک اگر 10 بیس 2 کیبل ہے اور 500 میٹر تک اگر 10 بیس 5
کمیونیکیشن کیبل یوز ہو رہی ہے تو یہ راؤٹر 500 میٹر تک کی یعنی آدھے کلومیٹر تک کی جو ہے ڈسٹینس تک ڈیٹا کمیونیکیٹ کر دے گا. اب اسٹوڈنٹس سب سے اہم بات کہ یہ جو اسٹیشنز ہیں یہ نیٹ ورک کے اوپر ان کو ہم کیسے ایڈریس کرتے ہیں. آخر ایک اگر کنٹرولر کسی دوسرے کنٹرولر کے پاس ڈیٹا سینڈ کرنا چاہتا ہے تو اس کنٹرولر کو دوسرے کنٹرولر کا ایڈریس معلوم ہونا چاہیے. تو ایڈریسنگ کرنے کے لیے تمام فیلڈ کنٹرول یونٹس کے اور تمام کمپیوٹرز کے جو ایڈریسز ہیں ان کو ہم سیٹ کر سکتے ہیں اس ڈسٹریبیوٹڈ کنٹرول سسٹم میں یوزنگ ڈپ سوئچز. یہ ڈپ سوئچز کیا ہیں اس کو ذرا آگے سمجھتے ہیں. مختلف کمپیوٹرز میں کی اگر ایڈریسنگ کرنی ہو یعنی جو انجینئرنگ اسٹیشن ہے یا ہیومن انٹرفیس اسٹیشن ہے تو اس کا ایڈریس ڈیفائن کرنے کے لیے آپ اس کمپیوٹر میں یہ اس طرح کا ایک انٹرفیس کارڈ لگاتے ہیں جو کہ سیٹ کر دیتا ہے ایڈریس کو یوزنگ ڈپ سوئچز. یہ ڈپ سوئچز ہیں جن کو جسٹ اوپر یا نیچے کیا جا سکتا ہے. بہت چھوٹے چھوٹے سوئچ ہیں جو آپ اپنے ہاتھ سے اوپر نیچے یعنی آن آف کروا سکتے ہیں. یہ اگر نیچے کی طرف ہوں گے تو آف ہوں گے, اوپر کی طرف ہوں گے تو آن ہوں گے. اس سے ہم اس کی ایڈریسنگ کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی انجینئرنگ اسٹیشن یعنی کمپیوٹر ہے اس کے اندر یہ کارڈ انسٹال کر دیا جائے گا تو یہ کارڈ جو ہے اس کمپیوٹر کا ڈی سی ایس سسٹم میں ایڈریس ڈیفائن کر دے گا یوزنگ ڈپ سوئچز. وہ ڈپ سوئچز آپ نے ان کو ارینج کرنا ہے. آپ اپنی مرضی سے مینولی ایڈریس چینج کر دیں گے. جو ایڈریس آپ رکھنا چاہیں گے ایک دفعہ آپ سیٹ کر دیں گے. پھر دوسرے جو ڈیوائسز ہوں گے وہ جب بھی ڈیٹا اس ایڈریس پہ جو آپ نے سیٹ کیا سینڈ کریں گے تو وہ ڈیٹا اسی کمپیوٹر کے پاس آئے گا. صرف کمپیوٹر ہی نہیں, آپ کے جو فیلڈ کنٹرول یونٹس ہیں ان کے اندر بھی ڈپ سوئچز لگے ہوتے ہیں اور وہاں پر بھی ایڈریسنگ اسی طرح ہو رہی ہوتی ہے ڈپ سوئچنگ کی مدد سے. تو جتنے بھی ڈیوائسز ڈی سی ایس کے اندر ڈسٹریبیوٹڈ کنٹرول سسٹم میں جتنے بھی ڈیوائسز نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں وہ ڈپ سوئچز کی مدد سے ان کی ایڈریسنگ کی جاتی ہے. اب یہ ایڈریسنگ کیسے کی جاتی ہے, اس کا کیا رول ہے, اس کو سمجھتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دو طرح کی ایڈریسنگ ہوتی ہے. ایک تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کمپیوٹر ہے یا آپ کا فیلڈ کنٹرول یونٹ ہے یا جو اس فیلڈ کنٹرول یونٹ کو آپ کیبنٹ کہہ دیں, وہ آپ کی کیبنٹ یا آپ کا فیلڈ کنٹرول یونٹ کون سی ڈومین یا کون سے گروپ کا حصہ ہے, یعنی اس کا ڈومین نمبر کیا ہے. اگر آپ کو ڈومین نمبر معلوم ہو گیا تو پہلے تو آپ وہاں اپنا ڈیٹا اس گروپ اس ڈومین تک سینڈ کر دیں گے. یعنی کسی اور ڈومین کا کمپیوٹر یا کسی اور ڈومین کا کنٹرولر اگر کوئی ڈیٹا سینڈ کرنا چاہتا ہے کسی دوسری ڈومین تک تو پہلے اس کنٹرولر کو جو ڈیٹا سینڈ کر رہا ہے اس ڈومین کا نمبر معلوم ہونا چاہیے. تو ڈومین نمبر آپ نے پہلے سیٹ کرنا ہے. جب ڈیٹا اس ڈومین تک پہنچ جائے گا تو آگے اس کو اسٹیشن نمبر کے اس ڈومین میں کس ہارڈ ویئر ڈیوائس تک پہنچنا ہے یعنی کون سی اسٹیشن تک میں نے پہنچنا ہے تو اس ڈیوائس کا جو ایڈریس ہے پرٹیکولر ڈیوائس کا جو کسی ڈومین کے ساتھ اٹیچ ہے اسے اسٹیشن نمبر کہتے ہیں. تو ہم نے دو ڈپ سوئچز اس لیے لگائے ہوتے ہیں, ایک ڈومین نمبر اور دوسرا اسٹیشن نمبر سیٹ کرتا ہے. اب ایڈریسنگ کا طریقہ کار بڑا آسان ہے. آپ کے جو ڈپ سوئچز ہیں اس میں سب سے رائٹ سائڈ والے کو لیسٹ سگنیفیکنٹ بٹ کہتے ہیں اور سب سے اینڈ والے کو موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ کہتے ہیں. اور یہ جو آپ کی ڈومین سیٹنگ کے اندر ڈپ سوئچز ہوتے ہیں یہ نمبر 2 سوئچ آپ کا ہمیشہ آف ہی رکھا جاتا ہے, اس لیے اسے 0 کہا جاتا ہے. یہ یوز ہی نہیں ہوتا, یہ فکس ٹو 0 ہوتا ہے. جبکہ جو پہلی بٹ ہے یا لیفٹ سائڈ پہ سب سے لیفٹ سائڈ پہ جو بٹ ہے اس کو پیریٹی بٹ کہتے ہیں. یہ پیریٹی بٹ کیا ہوتی ہے اس کو میں اگلی ہی سلائڈ پہ سمجھاتا ہوں. بٹ نمبر 2 جو ہے وہ تو ہمیشہ 0 رہے گا, اس میں تو کوئی چینج نہیں آئے گا, آپ نوٹ کر لیں وہ تو 0 ہی رہے گا. لیکن ڈومین نمبر 1 اگر آپ نے کسی ڈومین کا نمبر 1 رکھا ہوا ہے تو آپ اسے نمبر اس طرح سے اسائن کر دیں کیونکہ سوئچ کا نام ہم نے ڈومین رکھا ہوا ہے. سوئچ کے اوپر بھی ڈپ سوئچز لگے ہوتے ہیں اور ان ڈپ سوئچز کی پوزیشن سیٹ کر کے آپ اس سوئچ کو جس کو ڈومین کہا جا رہا ہے جو ایک نیٹ ورک کا گروپ بناتا ہے تو اس کا ڈومین نمبر آپ ایڈریس کر لیں گے. اب اس کی ڈپ سوئچز کو آپ اس ترتیب میں جیسے ہی نظر آ رہے ہیں سیٹ کر سکتے ہیں, جو بھی نمبر رکھنا ہے. اگر آپ نمبر 5 رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے رکھیں گے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بائنری نمبرز ہیں جس کو ہم ڈیسیمل میں کنورٹ کریں گے تو 5 بنے گا. پہلی پوزیشن 1 ہوتی ہے, دوسری 2 ہوتی ہے, تیسری 4 ہوتی ہے. تو 2 تو ہم نے لی نہیں, 4 کی پوزیشن اور 1 کی پوزیشن کا مطلب 4 + 1 5 ہو جائے گا. اب غور کریں اسٹوڈنٹس, پہلے ہم نے پیریٹی بٹ 0 رکھا. پیریٹی بٹ اس لیے یوز کی جاتی ہے
چونکہ آپ ڈیٹا مسلسل سینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ڈیٹا جب آپ سینڈ کرتے ہیں تو آپ یہ اس طرح سے 100 کی شکل میں ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں. اگر ڈیٹا آپ کا جو سینڈ ہو رہا ہے ریسیونگ ڈیوائس تک ڈیٹا صحیح پہنچنے کی ایک رول ڈیفائن کر دیا جائے تو ایرر چیک کرنا آسان ہو جائے گا کہ ڈیٹا صحیح کمیونیکیٹ ہو رہا ہے کہ نہیں. وہ کیسے؟ آپ رول ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ جناب جب بھی ایڈریس بیٹ آئے گی تو اس میں نمبر آف جو ونز ہوں گے وہ ہمیشہ آڈ ہوں گے. اگر آڈ نہیں ہے، جیسے کہ آپ اس تیسری اگزامپل میں دیکھیں، ایڈریس تو آپ نے رکھا 3، اب ایڈریس 3 میں نمبر آف ونز کتنے ہیں؟ 2 ہیں، یعنی ایون ہے. اب اگر آپ یہ صرف 0 یہاں سے لے کر یہ 1 بھیج دیتے، اس 1 کو نہ بھیجتے، ایڈریس یہی صرف رکھتے، تو آپ کے پاس ایون ونز جاتے، ایون تعداد ہوتی ونز کی. جبکہ ہم نے رول ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ جب بھی ڈیٹا جائے وہ ان میں ونز کی تعداد، یعنی ایڈریس جب بھی آپ سینڈ کریں گے اس میں ونز کی تعداد آڈ ہونی چاہیے. تو اس رول کو سیٹ کرنے کے لیے آپ جب ایون تعداد میں ونز ہوں گے ایڈریس میں تو آپ نے خود ہی ایک 1 لگا دینا ہے ڈپ سوئچ کے اوپر. اس ڈپ سوئچ کو آپ نے آن کر دینا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ 3 کے اندر 2 ونز آتے ہیں، اس لیے آپ خود 1 آن، یعنی اس ڈپ سوئچ کو آن کر دیں گے. جبکہ 4 لکھتے ہوئے جسٹ ایک 1 آتا ہے، یہاں آپ کو پیرٹی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ یہ آلریڈی آڈ نمبر ہے. اسی طرح 5 میں پھر 2 آتے ہیں تو آپ کو پیرٹی ایڈ کرنی پڑی تاکہ رول برقرار رہے کہ نمبر آف ونز جو ہوں گے وہ ہمیشہ آڈ ہی بھیجنے ہیں، ایون نہیں بھیجنے. اور جہاں یہ ایڈریس جا رہا ہوگا وہ پروسیسر جب چیک کرے گا کہ ایڈریس میں ہمیشہ آڈ آ رہے ہیں تو وہ سمجھ جائے گا کہ ڈیٹا صحیح کمیونیکیٹ ہو کے میرے پاس آ رہا ہے. لیکن اگر آپ کے ایڈریس بیٹس میں ونز کی تعداد ایون ہو گئی تو وہ سمجھ جائے گا کہ ڈیٹا صحیح کمیونیکیٹ نہیں ہو رہا، وہ الارم سگنل دے دے گا کہ کمیونیکیشن صحیح نہیں ہو رہی. اسٹوڈنٹس، ہم نے ڈومین نمبر جس طرح سیٹ کیا اسی طرح اسٹیشن نمبر بھی سیٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں ایک فرق آیا کہ جو آپ بٹ نمبر 20 ایزیوم کرتے تھے ہمیشہ، اس کو آپ نے اب فکس نہیں کرنا، اس کو ویری کروا سکتے ہیں، لیکن آخری بٹ آپ کی پیرٹی بٹ ہے. یہ فرق آیا. اس کا مطلب اب یہاں نمبر 2 سے نمبر 8 تک یہ تقریباً کوئی 7 بٹس بنتی ہیں. تو 7 بٹس جو ہیں یہ آپ یوز کرتے ہیں ایڈریسنگ کے لیے. اور جب آپ کے پاس بائنری یعنی 10 پوزیشن اور اس طرح کی 7 بٹس ہوں تو آپ 2⁻7 کا مطلب آپ اس میں 256 تک ایڈریسنگ چینج کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں معلوم ہے ہم ایک ڈومین کے اندر میکسیمم 64 سے زیادہ ہم نے ایڈریسنگ چینج نہیں کرنی. تو اسٹیشن نمبر اسی طرح آپ چینج کر سکتے ہیں اور 64 تک جا سکتے ہیں. لیکن رول یہی ہے کہ آپ کی جو نمبر آف بٹس ہونی چاہیے وہ آڈ ہونی چاہیے، تو پیرٹی ایڈ کر دیں گے جہاں ایون بٹس بنیں گی. باقی وہی نمبرنگ آپ کی بائنری سے جو ڈیسیمل کنورژن ہے وہی رول اپلائی ہوگا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے مینشن کرنا کہ جو بھی آپ کے فیلڈ کنٹرول یونٹس ہیں، پروسیسرز ہیں، جو آپ کے پی ایل سی ٹائپ پروسیسر فیلڈ کنٹرول یونٹ جس کا بار بار تذکرہ کر چکے ہیں، ان پروسیسرز کے اندر جو ڈپ سوئچز ہوتے ہیں وہ کچھ اس ارینجمنٹ میں ہوتے ہیں. جب آپ ان کو کھولتے ہیں بیک سائڈ سے، یعنی بیک ریئر سائڈ ویو دیکھیں گے. ایک تو فرنٹ سائڈ ویو ہے پروسیسر کا جو آپ نے دیکھا، لیکن اگر اس کی بیک سائڈ چیک کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ڈپ سوئچز اوپر اور نیچے 2 گروپس کی شکل میں نظر آتے ہیں. اوپر والا جو ڈپ سوئچ ہوتے ہیں وہ ڈومین کس نمبر کی سیٹنگ کرتے ہیں کہ آپ کس ڈومین پہ لگا رہے ہیں، اور اگر نیچے والی ڈپ سوئچز سے آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ اس پروسیسر کا اپنا نمبر کیا ہے، یعنی اس کو ہم اسٹیشن کہہ رہے ہیں اس پروسیسر کو، تو یہ اس کا نمبر کیا ہے، یعنی اسٹیشن نمبر کیا ہے. تو ہر ڈیوائس کا اپنا ایک نمبر ہوگا جس کو اسٹیشن نمبر کہیں گے، اور وہ ڈیوائس جس ڈومین پر اٹیچ ہوگا اس کو ڈومین نمبر کہیں گے. تو اس ڈیوائس کے اندر دونوں چیزیں آپ کو بتانی ہوگی تاکہ اس کو پتہ ہو کہ میں کس ڈومین پر اٹیچ ہوں اور میرا اپنا نمبر کیا ہے، میری اپنی آئیڈینٹی کیا ہے. تو ان کی ایڈریسنگ اسی طرح کر لیں گے جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا، اسٹیشن نمبر بھی اور ڈومین نمبر تمام ڈیوائسز کا. پروسیسر موڈیول کا اگر تذکرہ کیا، پلیز سبسکرائب یوٹیوب چینل, press the bell icon and like videos and also share this video to the others. Thank you.